آئیے اب ہم بلا کسی تمہید بلا کسی تاخیر کے اپنے اصل پروگرام کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جامعہ ابو الحسن علی ندوی روایتی اداروں میں ایک اضافہ نہیں ہے، بلکہ جامعہ ابو الحسن علی ندوی ایک تحریک ہے اور ایک نئے طرز کا ایک ادارہ ہے جہاں روایتی انداز سے علماء نہیں تیار کیے جاتے، بلکہ مستقبل کو سامنے رکھ کر مستقبل میں آنے والے حالات کا جمع مردی سے مقابلہ کرنے والے دعا علماء اور مجاہدین تیار کرنے کی کوشش یہاں کی جا رہی ہے۔ اسی کوشش کی ایک کڑی محاضرات کا سلسلہ ہے۔ فکری ارتداد کے عنوان پر آپ جانتے ہیں کہ مولانا نعیم الرحمن صاحب آج محاضرہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ یہ محاضرہ انتہائی وقیر ہوگا، انتہائی قیمتی ہوگا، یہ کہنا میرے لیے وقت کا ضیاع ہے۔ البتہ میں آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ مولانا کا محاضرہ سنتے وقت نہ صرف اپنے کانوں اور ذہنوں کو کھلا رکھیں، بلکہ اپنی نوٹ بک کو کھلا رکھیں اور اپنی آپ کے سامنے جو قیمتی باتیں پیش کی جائیں گی ان کو مختلف نکات کی روشنی میں آپ نکات کی شکل میں آپ کاپی پر صفحہ کرتاس پر درج کرتے جائیے۔ اب میں بلا کسی تمہید کے وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے مولانا نعیم الرحمن ندوی مدظ اللہ العلی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور فکری ارتداد رد الحاد کے عنوان پر مولانا نعیم الرحمن صاحب اپنا محاضرہ پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محتمم جامعہ حضرت مولانا جمال عارف ندوی صاحب دامت برکاتہم، محترم اساتذہ جامعہ اور عزیز طلباء، آج ہم ایک ایسی گفتگو کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتی ہے، ہمارے دل و دماغ کو جگاتی ہے اور ہمیں اس عظیم کائنات کے رازوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم بات کریں گے الحاد کے موضوع پر۔ یہ الحاد آج کے دور میں ایک اہم سوال بن گیا ہے کہ کیا واقعی کوئی خدا نہیں ہے؟ کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی ذہین خالق ہے؟ یہ محاضرہ انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دے گا، وہ بھی اس طرح کہ آپ جیسے نوجوان طلباء آسانی سے سمجھ سکیں۔ تصور کریں آپ ایک خوبصورت باغ میں ہیں، ہر طرف رنگ برنگے پھول ہیں، ترتیب سے لگے ہوئے درخت ہیں، چہچہاتے پرندے ہیں، بہتے جھرنے ہیں۔ کیا آپ یہ مان سکیں گے کہ یہ خود بخود ہو گیا بغیر کسی مالی کے، بغیر کسی باغبان کے، بغیر کسی کی نگرانی کے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح یہ کائنات اور اس کا پیچیدہ نظام، ہمارا یہ جسم اور اس کے اندر پیچیدہ نظام، ہمارے جسم کے اعضاء اور ان کی زبردست صلاحیتیں، ہماری زبان جو مختلف ذائقوں کو محسوس کرتی ہے، یہ سب کے سب ایک ذہین خالق کی نشانیاں ہیں۔ یہ محاضرہ آپ کو بتائے گا کہ الحاد کیا ہے، ملحدین کے دلائل کیا ہیں، قرآن کریم کس طرح ان کا جواب دیتا ہے، اور پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ ملحدین کے دلائل اکثر گمانوں پر مبنی ہوتے ہیں، نہ کہ ٹھوس ثبوت پر۔ اسی کے ساتھ سائنس اور مذہب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ سائنس خود اللہ کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ الحاد کی جڑ تکبر اور فطرت سے دوری ہے، جبکہ فطرت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہے اور تواضع و عبدیت ہمیں اللہ کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ معاذرہ صرف آپ کو معلومات دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر سوچ بیدار کرنے کے لیے ہے۔ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، آپ کے سوالوں کے جواب دے گا اور آپ کو اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو گزارش ہے کہ اسے دل و دماغ کھول کر سنیں، غور کریں اور اپنی فطرت کی آواز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلتے ہیں، اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔
سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ الحاد کیا ہے؟ جدید انگریزی زبان میں ایتھیزم کا یہ مترادف اور ہم معنی ہے. یہ یونانی لفظ ایتھوس سے نکلا ہے جس کے معنی ہے وداؤٹ گاڈ، خدا کے بغیر. اردو میں اسی کو دہریت کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم کا ایک فقرہ ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرے گا، یہی زمانہ ہلاک کرے گا. گویا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے اس کا انکار کر دینا اور زمانے ہی کو حیات و موت کا خالق سمجھ دینا، یہ جو عقیدہ ہے اسی سے دہریت نکلی ہوئی ہے. تو اس کے معنی ہے خدا کے ماننے کے عقیدے سے انکار کرنا. آج کا جو الحاد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ مانے کہ نہ خدا ہے اور نہ خدا ہو سکتا ہے. کیا الحاد کوئی مذہب ہے اور الحاد کے کوئی دلائل بھی ہیں؟ یہ کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ خلاف مذہب باطل افکار کا مجموعہ ہے. دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو مذہب سے فرار ہونے کا خوبصورت دھوکہ ہے. یہ ایک سراب ہے جو مذہب سے نکال کر باطل افکار و نظریات کے صحرا میں پھینک دیتا ہے. مذہب انسان کا ایک فطری تقاضا ہے اور الحاد مذہب کی جگہ دوسرے متبادل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ مذہب کا متبادل وطنیت ہے، قومیت ہے، اور یہ مذہبی اور شرعی قوانین اس کے مقابلے میں دستور جو ملکی ہیں، ملکی قانون ہیں، یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا اور اس میں بلند انسانی اقدار اور انسانی حقوق بتائے، مساوات کا ذکر کیا. تو اس کے بدلے میں یہ ملحدین اقوام متحدہ کا چارٹر پیش کرتے ہیں کہ یہ انسانی مساوات کے لیے کافی ہے، حالانکہ یہ چارٹر انسانوں کا بنایا ہوا ہے. گویا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے اور مذہب جو خدا کے احکام ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان خود اپنے لیے جینے کے طریقے بنائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. جدید زمانے کا الحاد اور قدیم زمانے کی دہریت، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ الحاد قدیم زمانے سے ہے، لیکن پرانے زمانے کے الحاد میں اور ابھی کے الحاد میں فرق یہ ہے کہ ابھی کا جو الحاد ہے اس کو سائنس کا سہارا حاصل ہے، سائنس کا اس کو سہارا مل گیا ہے. اور جو پرانا الحاد تھا وہ چند الفاظ اور بے بنیاد تصور تھا. بس اس کو ہم ایک واقعے سے سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملحدین سے مناظرے کے لیے ان کو دعوت دی گئی، وقت طے کیا گیا، لیکن آپ وہاں تاخیر سے پہنچے، لیٹ ہو گئے. ان سے جو ملحد مناظر تھا اس نے کہا کہ امام صاحب آپ سے کیا مناظرہ کریں، آپ اتنی تاخیر سے آئے ہیں. امام صاحب نے کہا کہ اصل میں یہاں تک پہنچنے کے لیے راستے میں ایک دریا عبور کرنا پڑتا ہے، اور جب میں دریا پر پہنچا تو وہاں کوئی ملا نہیں تھا، کوئی کشتی نہیں تھی جس پر سوار ہو کر میں یہاں پہنچتا. میں کافی دیر انتظار کیا، میں نے اچانک دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہ درخت کٹتا ہے اور درخت کٹ کر اس کے تنے سے کشتی کے تختے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے پھر وہ تختے کیل سے جڑ جاتے ہیں اور جڑ کر کے اچھی کشتی بن جاتی ہے، اور کشتی بن کر میرے پاس پاؤں کے پاس آ کر رک جاتی ہیں. پھر میں اس پر بیٹھتا ہوں اور آپ کی طرف پہنچتا ہوں. اس طرح یہ جب ہوا تو مجھ کو تاخیر ہو گئی. تو ملحد مناظر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ امام صاحب ایک تو آپ تاخیر سے آئے ہیں، دوسرے یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. امام صاحب نے کہا کہ بھائی جھوٹ کیسے؟ کہا کہ اتنا کچھ تو خود بخود نہیں ہوتا، اتنا کچھ تو خود بخود نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ کہ بھی کشتی بن گئی ہے درختوں سے. تو امام صاحب نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اتنا کچھ خود بخود نہیں ہوتا، تو اتنی بڑی کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، دن اور رات کا نکلنا، یہ سب خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مناظر نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا. یہ بتاتا ہے کہ اس زمانے کی دہریت کیا تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی. تو پرانے زمانے میں یہ جواب مسکت تھا، خاموش کر دینے والا تھا، اور آج بھی عوام کے لیے تو یہ جواب کیا ہے؟ مسکت ہے. لیکن بڑے بڑے سائنسدانوں اور ملحدوں کے لیے ایسا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والے کام تو خود بخود نہیں ہوتے، لیکن کائنات خود بخود بنی ہے اور اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں. گویا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم اس کو اپنے آسان زبان میں سمجھیں کہ ہمارے باورچی خانے میں ہانڈی یہ خود بخود نہیں پکے گی، مگر باغ میں سیب یہ خود بخود پک جائے گا. اسی طرح نہانے کے لیے غسل خانے میں پانی خود بخود نہیں آئے گا، ہم کو لانا پڑے گا. لیکن باہر باغ میں سبزہ اگانے کے لیے بارش خود بخود ہوگی. تو کشتی کا بننا، ہانڈی کا پکنا، نہانے کے لیے ٹنکی میں پانی کا بھرنا، یہ سب خود بخود نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ طبیعی اصولوں پر نہیں ہے. لیکن آسمان سے بارش کا ہونا، باغ میں سیب کا پکنا،
اور یہ جو دوسرے دن اور رات کا نکلنا، زمین کا گردش کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب طبعی اصولوں پر چل رہے ہیں اور یہ خود بخود ہو رہے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ اس کو اور آسان زبان میں ہم سمجھیں تو ہمارے جامعہ ابوالحسن کے کیمپس میں ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آم کا درخت اچانک اگ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جامعہ کے مطبخ کی فریج میں اچانک ایک آم آ جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے، اس لیے کہ جو باغ میں آم کا درخت اگ رہا ہے، کیمپس میں آم کا درخت اگ رہا ہے، وہ طبعی اصول سے اگ رہا ہے اور یہاں یہ طبعی اصول کام نہیں کرے گا۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے سمجھ لیں طبعی اصول کیا ہے، مادہ کیا ہے، اور یہ بار بار ملحدین کیوں اس کو ظاہر کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ دیکھیے طبعی اصول، اس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے فطری قانون، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں نیچرل پرنسپلس۔ اس سے مراد وہ بنیادی قوانین ہیں جو فطرت کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے کشش فطر کا قانون ہے کہ کوئی بھی چیز ہم جب اوپر سے چھوڑیں تو وہ نیچے جائے گی، دائیں بائیں یا اوپر نہیں جائے گی، نیچے جائے گی۔ تو یہ کیوں جا رہی ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے اندر ایک مغناطیسیت ہے، ایک کشش ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ قانون کشش کہلاتا ہے، کشش فطر کا قانون کہلاتا ہے۔ یہی قانون پورے اجرام فلکی میں، پورے آسمانوں میں جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، ان سب کے اندر یہی قانون کام کرتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو اپنی طرف جذب کیے ہوئے ہیں۔ اور یہی اصول ہے جس کی وجہ سے ہم نظام شمسی میں دیکھتے ہیں کہ زمین ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی سیارے ہیں، سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ اگر ستاروں میں، سیاروں میں کشش فطر کا یہ قانون کام نہ کرے تو ہم اپنی زمین کے ساتھ سورج سے علیحدہ ہو جائیں گے اور خلا میں پتہ نہیں کہاں گم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو قانون کہلاتے ہیں، اسے اور بھی بہت سے قوانین ہیں، ان کو کہتے ہیں طبعی قانون، فطری اصول یا نیچرل پرنسپلس۔ اس کے بعد مادہ کیا چیز ہے؟ مادے کے بارے میں یہ ملحدین کہتے ہیں کہ مادہ ہی اس کائنات کی بنیاد ہے۔ دیکھیے جو چیز نظر آئے، چھوئی جا سکے، وزندار ہو اور جگہ لے، وہ مادہ کہلاتی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور وزندار ہوتی ہے وہ مادہ ہے۔ اس میں پانی ہے، پتھر ہے، کرسی ہے، کتاب ہے، ہوا ہے، ہم انسان ہیں، ہر چیز یہ کیا ہے؟ مادہ کہلائے گی۔ مادے کی بنیادی طور پر 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہے ٹھوس جس کو سولڈ کہتے ہیں، دوسرے سیال جس کو لیکوڈ کہا جاتا ہے، اور تیسرے گیس۔ یہ 3 حالتوں میں مادے پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات تقریباً 13 ارب 800 ملین سال پہلے بگ بینگ نام کا ایک عظیم دھماکہ ہوا تھا، اس سے وجود میں آئی ہے، اور اسی دھماکے سے توانائی اور مادہ پیدا ہوا ہے۔ مادے کا کیا کردار ہے؟ ابتدا میں صرف توانائی تھی، پھر یہ توانائی ذرات میں تبدیل ہوئی، الیکٹران، نیوٹران، اور اسی طرح آگے پروٹون وغیرہ۔ پھر ان ذرات سے ایٹمز بنے ہیں، اور ان ایٹمز سے ستارے، سیارے، کہکشائیں اور ہماری زمین بنی ہے۔ تو ہر چیز، پانی، مٹی، ہوا، جانور، انسان، سب مادے کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہ طبعی اصول اور مادے سے متعلق ہم نے جانا۔ اب ان کے متعلق ملحدین کے کیا نظریات ہیں اور اسلام کیا اس بارے میں اپنا نظریہ رکھتا ہے، نقطۂ نظر رکھتا ہے۔ دیکھیے بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ تقریباً 13 ارب 800 ملین سال قبل یہ کائنات انتہائی گرم اور گھنی ہوئی، ایک سنگل پوائنٹ پر سمٹی ہوئی تھی، جمی تھی۔ اچانک ایک عظیم دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ کہکشائیں، ستارے، سیارے، اور پھر آگے مادہ وجود میں آیا۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ایک مقام پر فرماتے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا۔ رتقا ففتقناهما، اس کا مطلب ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو الگ کر دیا۔ یہ مفہوم بگ بینگ کی ابتدائی کیفیت سے کافی حد تک مشابہت رکھتا ہے۔ دوسری چیز طبعی اصول اور قوانین، اس کے بارے میں اسلام کیا نقطۂ نظر رکھتا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ کائنات کے آغاز کے بعد کچھ بنیادی قوانین وجود میں آئے، جیسے کشش ثقل جس کی تشریح ہم نے دیکھا، جس کو انگریزی میں گریویٹی بھی کہا جاتا ہے، حرارت، کوانٹم قوانین وغیرہ۔
تو یہ سائنس کہتی ہے۔ اسلام میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام قوانین خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور مسلسل ان کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور وہی دن اور رات کو لپیٹتا ہے۔ یہاں پر یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا لپیٹنا یہ گردش اور وقت کے نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو فزیکل لاز کے تحت چلتا ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کہ اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا، یعنی قوانین فطرت، وقت و مکان یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے، اس لیے کہ ان کا وجود ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مادہ، یہ توانائی، یہ طبیعی اصول وغیرہ سب کے سب بعد کی پیداوار ہے۔ ان سے پہلے کون تھا؟ اللہ تھا۔ بگ بینگ سے پہلے کون تھا؟ اللہ تھا۔ بگ بینگ کا کیوں وجود میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا۔ سائنس کے مطابق مادہ یہ ایٹم سے بنتا ہے اور ایٹم یہ ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں جو توانائی سے وجود میں آتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ مادہ ازلی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے ان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کے اندر اس سے متعلق رہنمائی ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد اللہ تعالیٰ ہے۔ بدی کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم لفظ ہے۔ بدی کا مطلب ہے کہ جس نے بغیر کسی مثال کے اور بغیر پہلے سے موجود مادے کے اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت اور مادہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ازلی نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے مادہ اور طبیعی اصول کو سمجھ لیا، ملحدین کے نظریے کو جان لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کائنات اور اس کی ہر چیز اپنے آپ سے بنی ہے اور چل رہی ہے، مادہ اس کی بنیاد ہے اور طبیعی اصولوں پر یہ روا دوا ہے۔ قرآن کریم سے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اب ہم چھوٹی سی عقلی مثال سے اس نظریے کے کھوکھلے پن کو محسوس کرتے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹی سی مثال ہے، یہ ہماری زبان ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ زبان کے کتنے حصے ہیں، یہاں پر 5 حصے بتائے گئے ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے، یہ 2، اس کے بعد یہ 3، 4، 5۔ یہ جو زبان کے حصے ہیں ان حصوں میں الگ الگ جگہ الگ الگ ذائقہ چکھنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ جو میٹھا ہوگا یہ زبان کے اس حصے سے ہوگا، جو نمکین ہوگا وہ اس حصے سے چکھا جا سکتا ہے، جو کڑوا ہوگا وہ اس حصے سے چکھا جا سکے گا، اور اسی طرح جو نمکین ہوگا وہ دائیں بائیں سے ہوگا، کھٹا جو ہے یہ دائیں بائیں سے ہوگا۔ اگر ہم کڑوا چکھنا چاہیں، کڑوی چیز اگر یہاں لگائیں گے تو ہم اس کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکیں گے، میٹھی چیز اگر یہاں لگائیں گے تو اس کا ذائقہ ہم نہیں محسوس کر سکیں گے۔ اسی طرح ہم اگر بدل دیتے ہیں تو یہ چیز ہم کو نہیں محسوس ہوگی۔ اب ہم نے دیکھا کہ ہماری زبان پر مختلف ذائقے چکھنے کی صلاحیت مختلف مقامات پر رکھی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زبان کا ڈیزائن اس نے بنایا ہے جو یہ جانتا تھا کہ چیزوں میں ذائقہ ہوتا ہے اور اس کی کچھ مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہی مادہ اور طبیعی قوانین ہمارے اور ہماری زبان کے خالق ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس مادی اور طبیعی اصول سے ایسا ہوا ہے؟ مادہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سمجھتا ہے، یہ اندھا بہرا اور عقل سے محروم، کیا وہ اتنی عقلی چیز تخلیق کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا ہے۔ تو صاف لگتا ہے کہ زبان کے یہ ذائقے اور ان کے یہ حصے اس ہستی نے مقرر کیا ہے جو یہ جانتا ہے کہ مادے کی مختلف چیزوں میں ذائقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کون سے ذائقے دیے جائیں تاکہ وہ ایک مناسب حد تک زندگی گزار سکے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سائنس خود مذہب کی دشمن نہیں ہے، لیکن کچھ فلسفی قسم کے گمراہ لوگ ہیں جو سائنس سے ایسے نتائج نکالتے ہیں جو مذہب کو ڈھانے والے اور اس کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ظن، یہ الحاد کی کیا حقیقت ہے؟ الحاد کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، الحاد ایک ظن اور گمان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کوئی پختہ علم اور کسی ٹھوس دلیل پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل کیا تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو خدا کو مانتے تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن بہرحال وہ دہریے لوگ اس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے
بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم جیتے ہیں، اور ہمیں کوئی اور نہیں مارتا ہے، موت دیتا ہے، بلکہ زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، بلکہ یہ صرف گمان کر رہے ہیں، وہمی اندازے لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دہریت کا جواب صرف یہ دیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ محض اٹکل سے باتیں کر رہے ہیں اور اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس بات کے کیا معنی ہوئے؟ اس بات کے معنی یہ ہوئے کہ خدا کے انکار کی کوئی دلیل دہریوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ قدیم زمانے کے دہریوں کے بارے میں ہے، لیکن موجودہ زمانے کی دہریت کی حقیقت بھی یہی ہے۔ ان کے پاس بھی انکار خدا کے متعلق کوئی پختہ ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے ان اہل الحاد کے پاس۔ ہاں، اس زمانے کے ملحدین اور اس زمانے کے ملحدین، ان دونوں میں یہ ہوا کہ بہت سی باتوں کے اس زمانے کے ملحدین کو دلائل اس طور پر ملے ہیں کہ ان بہت سی باتوں کے اسباب ان کو زیادہ معلوم ہو گئے ہیں۔ جیسے ہم جو مذہب والے ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا ہے، لیکن سائنسداں جو ملحدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ نے نہیں کیا، خدا نے نہیں کیا، یہ اس سبب سے ہوا، اس سبب سے ہوا۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ بہت سے کاموں کے اسباب کا علم ہونا یہ خدا کی نفی کو لازم نہیں کرتا ہے۔ سبب اور مسبب یہ جو اصول ہے، اسلام بھی اس کو مانتا ہے، لیکن آخر میں ایک عظیم رب اس کی مداخلت کا یہ قائل ہے۔ اول سبب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی اسلام کا کہنا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ظاہری جو اسباب ہیں وہ بھی ہیں ساتھ ساتھ میں، اور جو سبب اول ہے اللہ تعالیٰ کا حکم وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ وہ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ کہ وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے، جو بارش کی خوشخبری دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہے تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے تاکہ تم غور کرو ان باتوں پر اور سبق حاصل کرو۔ اس آیت میں دیکھیے غور سے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب اور حقیقی سبب دونوں کو بیان کر دیا ہے۔ بارش ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک طلب پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، پھر بادل آتے ہیں جو پانی سے بالکل بوجھل ہوتے ہیں، پھر ان بادلوں کو ہوائیں دھکیلتی ہیں اور جو بنجر زمین ہے، سوکھی زمین ہے، وہاں لے جا کر کے پھر وہاں بارش ہوتی ہے، پھر وہ جب پانی گرتا ہے تو وہاں سے پودے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، وہ سب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظاہری اسباب، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ لیکن ان ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ذکر کی ہے جو ان سب کا اصل و سبب ہے، اور وہ شروع میں ہے هو الذی کے الفاظ میں، کہ وہ ہے اللہ جو یہ سب کر رہا ہے، اور آخر میں جمع متکلم کے صیغے سے اس کو بیان کیا گیا ہے کذالک نخرج الموتى، اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ تو اس کے پیچھے اصل میں سبب اول اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان اسباب کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشیت الہی موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم سے ہم نے دلیل کو جانا، ایک مشاہداتی دلیل بھی ہم دیکھتے چلیں تاکہ سبب مسبب اور سبب حقیقی یہ ہم سمجھ سکیں۔ آپ لوگوں نے گنے کا رس نکالنے والی مشین دیکھی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے کہ دو گول پہیے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، اس میں جب گنا ڈالا جاتا ہے تو اس سے رس نکلتا ہے۔ اب دیکھنے والا اگر یہ کہے کہ یہ مشین اپنے آپ چل رہی ہے اور اس میں سے جو گنا ڈال کر کے رس نکالا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مشین کر رہی ہے، اپنے آپ سے چل رہی ہے اور اس کو چلانے والا، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، سب اپنے آپ سے ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ سنیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے ذہن میں سوال آئے گا کہ نہیں، اس کے پیچھے انجینئر ہے، اور انجینئر کا کمال ہے کہ اس نے ان دو گھومنے والے دو پہیوں کو اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ اس کے درمیان سے جب گنا جا رہا ہے تو رس نکل رہا ہے۔ اگر یہ اس پوزیشن میں دو پہیے نہیں ہوتے تو گنا کتنا بھی ڈالا جاتا کیا رس نکلتا یا اس کے اندر سے گنا گزرتا؟ نہیں ہوتا۔ تو یہ انجینئر کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی ملحدین بھی ہیں کہ پوری کائنات کے نظام کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ طبی اصولوں کے مطابق چل رہی ہے، اپنے آپ سے چل رہی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔
تو یہ بالکل اسی طریقے سے جو گننے والی مشین کو دیکھ کر کے کوئی شخص انجینئر کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مشین خود بخود نکال رہی ہے، اس کو بنانے والا کوئی انجینئر ہے نہیں اور یہ اپنے آپ سے چل رہا ہے، تو جس طریقے سے ایک عقل والا بصیرت والا انسان اس مشین کے بنانے والے انجینئر کا انکار نہیں کر سکتا، ایسے ہی اس کائنات کو دیکھ کر کے، اس نظام شمسی کو دیکھ کر اور دن رات کے نظام کو دیکھ کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار، اس کے بنانے والے کا انکار یا اصلی انجینئر کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تھی چند باتیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ زیادہ لمبا تو نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید پر اعتراضات کا جواب، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ جو ملحدین ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں، اور قرآن مجید پر مختلف قسم کے اعتراضات داخل کرتے ہیں۔ ہم جتنے اعتراضات وہ کیے ہیں سب کو تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن چند اہم اعتراضات جو ملحدین کی طرف سے ہوئے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور تھوڑا گہرے ہیں۔ یہ جو ملحدین ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑا فکری ذہن رکھتے ہیں اور گمراہ قسم کے فلسفی ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ایسے ہی گہرا سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم کو گہرائی سے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تب ہم اس کو سمجھ کر جواب دے سکیں گے۔ اس لیے تھوڑی گہری باتیں ہیں، آپ لوگ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، جتنے بھی قرآن کریم پر ان کے اعتراض ہوئے ہیں، اصولی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ محض نکتہ چینی ہے۔ قرآن کریم کے سیاق و سباق اور الفاظ اور اسالیب ان کا خیال کیے بغیر کیے گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم غلطیوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں، ان کی صفت ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ وہ خطا کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اور جو کتاب اس نے نازل کیا ہے، یہ کتاب بہت ہی مدلل اور بہت محکم انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، اپنی خبر کی بنیاد پر نازل کیا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات بڑی محکم کی گئی ہے اور ایک انتہائی حکمت والے، انتہائی خبر رکھنے والے کی طرف سے اس کو تفصیل سے نازل کیا گیا ہے، اس لیے قرآن کریم میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کی طرف سے اگر اعتراضات ہو رہے ہیں تو یہ ان کے اپنے ذہن کا قصور ہے اور ان کی اپنی فکروں کی غلطی ہے۔ دیکھیے، ایک اعتراض ملحدین کی طرف سے یہ آتا ہے کہ قرآن کریم میں بہت تضاد پائے جاتے ہیں۔ تضاد کہتے ہیں ایک ہی وقتوں میں دو باتیں یا دو ایسے دعوے کرنا جو آپس میں ضد ہوں، آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ اگر ہم غور کریں گے تو قرآن کریم خود تضاد کے نہ ہونے کو اپنے الہی کلام کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔ تو قرآن تو خود کہتا ہے کہ میرے اندر اختلاف نہیں ہے، میرے اندر تضاد نہیں ہے۔ اگر تضاد ہوتا، اختلاف ہوتا تو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی۔ اور جو ملحدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سے تضادات ہیں۔ اب ہم ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک یہ بات پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کے دن کی لمبائی مختلف جگہوں پر مختلف بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ 23 سال میں تیار ہونے والی کتاب کا مصنف نعوذ باللہ بھول گیا کہ پہلے اس نے کیا بات کہی تھی اور بعد میں کیا کہنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مقام پر کہا گیا کہ اللہ کا دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 47 ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں قرآن کریم میں کہا گیا کہ ایک دن کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے۔ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً، کہ فرشتے اور روح القدس اس کی طرف، اللہ کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ غور کیا جائے تو یہ واضح ہوگا کہ یہ اعتراض بہت عجلت میں کیا گیا ہے، بہت جلدی میں کیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے الفاظ پر جب ہم دھیان دیتے ہیں تو یہ اعتراضات نہیں لگتا ہے۔ دیکھیے، پہلے مقام میں الفاظ ہیں پہلی آیت میں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، یعنی اللہ کے نزدیک یا اللہ کے شمار میں ایک دن کتنا لمبا ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے مقام میں اللہ کے دن کی لمبائی نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ صرف ایک عرصہ یا ایک مدت بتائی جا رہی ہے کہ جس میں فرشتے زمین سے خدائے پاک کے دربار میں پہنچیں گے۔ دونوں کا مضمون کیسا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اگر ان کا یہ اعتراض درست ہوتا تو اس صورت میں درست ہو سکتا تھا کہ دونوں آیتوں میں یہ کہا جاتا کہ دن کی مقدار اللہ کے نزدیک اتنی اور اتنی ہے۔ اب ان
یہ اعتراض تو ہوا، اس کا جواب دیا گیا، اس کو اور آسانی سے ہم سمجھ سکیں اس کو اچھی سے سنیں۔ دیکھیے اصل میں عربی زبان میں دن دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک یوم کے معنی میں ہوتا ہے جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے دن اور رات، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک مدت اور عرصے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی مشہور زبانیں ہیں ان سب زبان میں دن کے یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ جو مشہور زبانیں ہیں جیسے ہماری زبان اردو دیکھ لیں، اس میں ایک شعر ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اگر کوئی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ شعر میں 4 دن جو ہے وہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے ہیں، یہ تو کیسا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو واقعتاً یہاں پر یہ اس معنی میں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ عرصے کے معنی میں ہے۔ 4 دن سے مراد بہت مختصر 60-70 سالہ دن ہے، 60-70 سال کا جو مدت ہے، جو عرصہ ہے، وہ یہ مراد لے گئی۔ اسی طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اس کا مطلب ہے کسی کام کے اختتام پر، چاہے اس کی لمبائی کتنی ہی زیادہ نہ ہو۔ اسی طرح کہا جاتا ہے ان دس ڈے اینڈ ایج، ان دس ڈے اینڈ ایج، اس کے معنی ہے اس زمانے میں، یعنی عہد حاضر میں یا آج کل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دن کا جو لفظ ہے 24 گھنٹے کے دن کے ساتھ ساتھ زمانے اور وقت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قرآن مجید میں اسی معنی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ یہ بھی یوم کے الفاظ ہی سے، یوم کے لفظ ہی کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں قوم عاد کے بارے میں آیا ہے، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، کہ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی۔ یہاں پر ایک دن کے عذاب کا ذکر کیا گیا، جبکہ دوسرے مقام پر اسے بیان کیا گیا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ 7 لیال و 8 ایام، یہاں ایک دن کے بجائے صاف طور پر 7 راتیں اور 8 دن بتایا گیا ہے۔ معترضین کے نزدیک یہ اعتراض ہے کہ ایک ہی عذاب کو ایک جگہ ایک دن کا کہا گیا اور دوسری جگہ 7 راتوں اور 8 دنوں کا کہا گیا۔ یہاں بھی یہی یوم کے معنی کا مسئلہ ہے کہ یوم پہلی آیت میں عرصہ اور مدت کے معنی میں آیا ہے، اور دوسری جو آیت ہے اس میں دن کے معنی میں آئے، اسی لیے قرآن کریم میں پہلے مقام پر یوم کی ایک صفت مستمر بیان کی گئی ہے، فی یوم نحس مستمر، ایک مسلسل نحوست والے دن۔ ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ یوم یہاں پر نہار یا دن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ عرصے اور مدت کے معنی میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کی نوعیت کم و بیش یہی ہے۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں کہ ملحدین کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی زمین کو سورج کے گرد و گردش کرتے نہیں بتایا گیا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی زمین کو سورج کے گرد و گردش کرتے نہیں بتایا گیا، صرف وہ سورج اور چاند وغیرہ کی گردش کا ذکر ہے۔ اس لیے قرآن کریم قدیم علم حیات کے مطابق ہی بات کر رہا ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ زمین کیا ہے، ساکن ہے، اور سورج اس کے گرد و گردش کر رہا ہے، اس لیے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو آج کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ ہوتا کہ قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا کہ زمین بھی گردش کر رہی ہے۔ زمین کی گردش کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، ایک ہے زمین کی محوری گردش جسے یومیہ گردش کہا جاتا ہے، 24 گھنٹے میں ایک گردش مکمل ہوتی ہے، جو حصہ سورج کے گرد ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ اس کو محوری گردش، یومیہ گردش بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری گردش زمین کی سالانہ گردش ہوتی ہے جس کو مداری گردش کہا جاتا ہے، اور اسی سے سال بنتے ہیں، موسم بنتے ہیں، اس کو سالانہ گردش بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں کہیں بھی زمین کی گردش کا ذکر نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، اس سے پہلے جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں وہ چاند ہے، سورج ہے اور دوسرے اجرام فلکی وغیرہ ہے۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو زمین کی گردش کا بھی ذکر قرآن کریم میں آتا۔ یہاں رک کر کے ہم سمجھ لیں جواب دینے سے پہلے کہ قرآن کریم یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ اصولی طور پر ہم کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ زمین کی گردش کا جو مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، تو اگر اللہ نے زمین کی گردش کا ذکر نہیں کیا تو یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس میں زمین کے ساکن ہونے کا بھی ذکر نہیں ہے۔
اگر زمین کی گردش کا ذکر نہیں ہے تو زمین کے ساکن ہونے کی کا بھی ذکر نہیں ہے. یہ بہت نقطے کی بات ہے. اگر قرآن کریم پر انگلی اٹھائی جا سکتی تھی تو اس صورت میں اٹھائی جاتی کہ اس میں یہ کہا جاتا کہ زمین ساکن ہے. لیکن قرآن کریم نے یہ نہیں بیان کیا، اور قرآن کریم نے اس زمانے کے جو نظریے تھے کہ بھئی زمین کیا ہے، ساکن ہے، باقی سب چیز گردش میں ہے، تو اس کا لحاظ رکھا. اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ سورج، چاند، ستاروں کی گردش کا یہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے جو اس زمانے کے لوگوں کے نظریات کے مطابق ہے، لیکن کمال مہارت سے زمین کی گردش کا ذکر نہیں کرتا. اگر اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اگر یہ بات قرآن کریم کہہ دیتا کہ زمین بھی گردش کر رہی ہے تو اس زمانے کا جو نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے تو اس میں کیا ہو جاتا، ٹکراؤ پیدا ہو جاتا. اور قرآن کریم یاد رکھنا چاہیے کہ سائنس کی اصلاح کے لیے نہیں آیا. قرآن کریم دین کی اصلاح کے لیے آیا ہے، عقیدے کی اصلاح کے لیے آیا ہے. اور اگر قرآن کریم اس بات کو چھیڑ دیتا تو جو دین کی اصلاح ہے یہ سب کنارے رہ جاتی اور آپس میں اس زمانے کے اعتبار سے قرآن کریم کے اور لوگوں کے درمیان جو ہے ٹکراؤ شروع ہو جاتا. تو یاد رکھنا چاہیے بنیادی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کریم کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی پوری کائنات یہ اللہ کا کام ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا نازل کیا ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے، اور کوئی بھی کسی بھی زمانے میں قیامت تک قرآن کریم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اگر قرآن کریم سائنس کی اصلاح کے لیے آتا تو جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوئے، کتنی جنگیں ہوئی، اس وقت تو ہتھیاروں کی بڑی ضرورت تھی. تو قرآن کریم کہہ دیتا کہ دیکھو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ 1400 سال بعد جو ہتھیار بنائے جائیں گے وہ آج کیسے بنائے جا سکتے ہیں، اس کو بنا لو اور کافروں کو ٹھکانے لگا. لیکن قرآن کریم نے ایسا نہیں کیا. اس کے برعکس جنگ کے میدان میں نماز کیسے پڑھنا ہے، قصر کیسے کریں گے اور نماز خوف کیسے پڑھیں گے، وہ ساری جزئیات قرآن کریم بتا دیتا ہے. تو قرآن کریم کا موضوع سائنس نہیں ہے، قرآن کریم کا موضوع دین ہے. عزیز طلبہ، ہم یہاں تک پہنچے. اب آگے اس محاضرے کا دوسرا حصہ ہے کہ الحاد اور ملحدین کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے. اختصار کے ساتھ دیکھیے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ صرف ایمان والوں کو راستہ نہیں دکھاتا بلکہ جو اللہ کے وجود اور آخرت سے انکار کرتے ہیں ان کو بھی عقل اور دلیل سے دعوت دیتا ہے. الحاد یہ اللہ کے وجود سے انکار کا ایک رویہ ہے. قرآن کریم کی نظر میں یہ فطرت سے بغاوت ہے اور اسی کے ساتھ یہ غیر منطقی، غیر عقلی موقف ہے. قرآن کریم بار بار کائنات کے نظام، انسان کی تخلیق اور فطرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور اس کی طرف رجوع کرے. ملحدین میں ایک ملحد کہتا ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے. قرآن اس کو غیر منطقی قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ گمان ہے، ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. یہ پیچھے گزر چکے. اسی کے ساتھ ملحد کہتا ہے کہ کائنات ایک اتفاقیہ عمل سے یعنی بگ بینگ سے، ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی. قرآن کریم پوچھتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے کوئی ذہین منصوبہ ساز کیسے نہیں ہو سکتا. قرآن کریم سوال کرتا ہے، منطقی سوال اٹھاتا ہے، کیا کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ کیا انسان خود اپنا خالق ہے؟ کیا انسان ہی نے آسمان و زمین کو بنایا اور بگ بینگ کا دھماکہ اسی نے کروایا؟ کیا ایسا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے آپ کے خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے ہیں. ایک ملحد فطرت کے نظام کو سائنسی اصولوں، طبعی اور فطری قوانین سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اصول خود ایک ذہین خالق کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ڈی این اے کی پیچیدگی ہے، سیاروں کی گردش کا محکم اور مضبوط نظام ہے، یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم کائنات کی نشانیوں کو اللہ کے وجود کے طور پر پیش کرتا ہے اور ملحدین کو ان سے غفلت کرنے والوں کے طور پر بیان کرتا ہے. کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذلک لآیات للعالمین. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے، اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایک ملحد جو کہتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں، قرآن اس کو چیلنج کرتا ہے کہ زندگی کا وجود خود ایک معجزہ ہے اور اس کا دوبارہ ہونا بھی ممکن ہے اور مرنے کے بعد اسی موت و حیات کے مالک کے پاس جانا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے،
کچھ نہیں تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر کوئی ملحد کہتا ہے کہ مردہ ہڈیوں کا دوبارہ زندہ ہونا سائنسی طور پر ناممکن ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ تخلیق کا پہلا مرحلہ ہی اتنا معجزانہ ہے کہ دوبارہ تخلیق کوئی مشکل نہیں ہے۔ ملحدین جو دوبارہ زندہ ہونے کے امکان کو رد کرتے ہیں، ان سے قرآن استدلال کرتا ہے کہ جو اللہ پہلی بار تخلیق کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ یہ کافر ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گل سڑ چکی ہوگی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہہ دو کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے اور خلق کرنے سے واقف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ماں کے پیٹ سے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، ایسے ہی زمین کے پیٹ سے وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے وہ بطن مادر سے پیدا کیا ہے، ایسے ہی بطن گیتی سے زمین سے وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ کیوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح کے پیدا کرنے سے واقف ہے۔ اور ہمارے بابا آدم علیہ السلام، ان کو پہلے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا ہے، تو دوبارہ ہم کو مرنے کے بعد مٹی سے پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ آخری جو باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ الحاد یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی وجہ ہے؟ تو بنیادی طور پر قرآن کریم کہتا ہے کہ تکبر یہ الحاد کی وجہ ہے۔ ملحدین یہ اپنی عقل کو حتمی سمجھتے ہیں اور وہ اکثر تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ملحد یہ سائنس کو آخری سچائی سمجھتا ہے اور ماورائی طاقت جو نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم تکبر سے بچنے اور فطرت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو تکبر ہے، خود پسندی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنے کا سبب ہے اور اسی کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں عنقریب، اللہ پاک فرما رہے ہیں، میں عنقریب اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کہ وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لے تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ کیوں ایسا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے تکبر میں ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھنے کی بات ہے کہ عقل ایک روشنی ہے اور وحی بھی ایک روشنی ہے، دونوں روشنیاں ملا کر صحیح راستے پر ہم چل سکیں گے۔ اگر اندر کی روشنی ہے یعنی آنکھ میں روشنی ہے اور باہر سورج کی روشنی نہیں ہے تو ہم دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح آنکھ کی روشنی ضروری ہے اندر کی، ایسے ہی باہر کی روشنی بھی ضروری ہے۔ تو ایسے ہی عقل کی روشنی کے ساتھ جو اندر ہے، وحی کی روشنی جو باہر ہے، یہ دونوں ملے گی تو ہم زندگی کا سفر صحیح طریقے سے چل سکیں گے، طے کر سکیں گے۔ ورنہ اگر وحی کی روشنی کو چھوڑ دیے تو اندر سے بھی آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اندر سے بھی آدمی اندھا ہو جاتا ہے، بصیرت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انہا لا تعمى الابصار، وہ آنکھوں سے تو اندھے نہیں ہیں، ولکن تعمى القلوب، لیکن ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، التی فی الصدور، جو ان کے سینوں میں ہیں۔ آخری بات، ایک ملحد، ہم نے کئی ملحدوں کو دیکھا سنا، وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے میں ایمان پر یقین نہیں رکھتا، تو اسے یہ حدیث یاد دلاتی ہے کہ اس کی فطرت ایمان کی طرف مائل تھی، لیکن خارجی اثرات نے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا آج کے زمانے میں ملحد بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کی فطرت اللہ پر ایمان لانے کی طرف مائل ہوتی ہے، بچپن سے کوئی آدمی ملحد نہیں ہوتا۔ الحاد یا انکار یہ فطرت کے خلاف ہے، ماحول یا تربیت سے پیدا ہوتا ہے۔ ملحدین کے لیے دعوت ہے کہ وہ اپنی فطرت پر غور کریں۔ آخری بات یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہ مدلل محاضرے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے، اس لیے عطا کیا ہے کہ وہ کائنات کے نظام پر غور کرے اور اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ ملحدین کے لیے قرآن کی دعوت یہ ہے کہ وہ اپنے تکبر کو، خود پسندی کو ترک کر دیں، اپنی فطرت پر غور کریں، اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ محاضرہ بھی اسی دعوت کو پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اس کی ہدایت کو قبول کرے۔ اے زمین والو، جھکا دو اپنا سر،
اے زمین والوں جھکا دو اپنا سر، آسماں والے کا یہ پیغام ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔